كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، گزشتہ دروس سے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو چند قیمتی نصیحتیں کی ہیں، ان نصیحتوں کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ نصیحت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کی ہے، تو یہ نصیحتیں ہم سب کے لیے بھی ضروری ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سیکھ کر کے اپنے بال بچوں کو یہ نصیحت کریں اور ان کو ان باتوں سے روشناس کروائیں۔ حدیث ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں تاکہ بات ہم سب کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک روز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ اب سواری پر تھا یا پیچھے کھڑا تھا، یوں ہی دونوں معنی مراد ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا غلام، اے لڑکے، اے بچے، چھوٹے بچے کو عربی زبان میں غلام کہتے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ رب العالمین کی حفاظت کر، اللہ کا دھیان رکھ، تو اللہ تعالیٰ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اور جب تو سوال کر، فسأل اللہ، تو اللہ رب العالمین سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے اور تم مدد طلب کرے تو تمہیں چاہیے کہ صرف اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر، صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس کی سند امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حسن صحیح ہے، یہ روایت حسن صحیح درجے کی روایت ہے۔ کل کے درس میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ رب العالمین کی حفاظت کر، اس کے حدود کی پاسداری کر، اس کے اوامر کو بجا لا، اس کے نواہی سے اجتناب کر، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو اللہ رب العالمین کو اپنے پاس پائے گا، اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے تو حاضر پائے گا، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کافی ہوگا، تم کو توفیق دے گا، تمہاری تسدید کرے گا، یعنی تم کو درست کر دے گا، سیدھے راستے کے اوپر تم کو لگا دے گا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے اور احسان کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو کل کے درس میں یہ بات آئی تھی، معیت عربی زبان میں اور عقیدے کی اصطلاح میں ایک ٹرم ہے، معیت کہتے ہیں ساتھ کو، ساتھ نبھانے کو، کہتے ہیں ہم
فلاں کی معیت میں یہاں سے روانہ ہوئے، یعنی اس کے ساتھ میں ہمارے سفر فلاں کی معیت میں ہم نے سفر کی، یہ کام فلاں کی معیت میں مکمل ہوا، یہ مستعمل ہے ہم لوگوں کے یہاں بھی۔ تو اس معیت کی جو اللہ رب العالمین کا ساتھ اس کے بندوں کے ساتھ ہے، اور یہ کل ہم آپ کے سامنے بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، لیکن اپنے علم سے اللہ رب العالمین اس کا علم ہر جگہ پر موجود ہے اور ہر چیز کو وہ اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے نا۔ اسی کو اللہ نے کہا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اصغر الا هو معهم اينما كانوا الا هو معهم اينما كانوا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ اگر دو آدمی آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں تو تیسرا وہاں پہ اللہ رب العالمین ہوتا ہے، تین لوگ ہیں تو چوتھا وہاں پہ اللہ رب العالمین ہوتا ہے، اور ہر چیز سے اللہ رب العالمین واقف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ کبھی بھی یہ تصور دل و دماغ کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ ہم تو تنہائی میں یہ کام کر رہے ہیں، ہم کو کون دیکھے گا، ہم کو کون جانے گا۔ آپ تنہائی میں کریں یا مجلس میں کریں، اللہ رب العالمین کے رڈار میں آپ ہیں، اللہ کے علم میں آپ ہیں، اللہ کی مراقبت میں آپ ہیں۔ تو اب اگر آدمی کہیں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو آج کل کے زمانے میں ذرا دائیں بائیں گھوم کر کے دیکھتا ہے کہیں کوئی سی سی ٹی وی تو نہیں ہے، کہیں کوئی اور معاملہ تو نہیں ہے، کوئی ریکارڈ تو نہیں کر رہا ہے، اس کا دھیان لگاتا ہے وہ۔ لیکن اللہ رب العالمین ہر ایک سیکنڈ کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تعالی نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور اسی طرح سے نامہ اعمال کے لکھنے والے فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے مقرر کر کے رکھا ہے۔ اور جب قیامت کے دن نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو جو گنہگار لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، اس نے ہر چیز کو یہاں پہ لکھ رکھا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا ایمان ابھی اس درجے کو نہیں پہنچا ہے۔ ہم ظاہری اسباب کو دیکھ کے ڈرتے تو ہیں، دیکھو جی یہاں پہ الٹا سیدھا مت کرنا، سامنے سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے، پکڑے جاؤ گے، یہ تو کہتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی سی سی ٹی وی میں برائی کرتے ہوئے پکڑیں گے تو لوگ آج کہیں گے، کل کہیں گے، بھول جائیں گے پرسوں، لیکن اللہ رب العالمین کے علم میں اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہوا پایا گیا تو، اور بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر کبیرہ گناہ کر رہا ہے تو اللہ کی مشیت کے اوپر مرا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو سخت عذاب سے اس کو دوچار کرے گا۔ ہاں، تو اس کے لیے ہم ڈر رہے ہیں، اس کے لیے نہیں ڈر رہے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کا علم رکھنا ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے، سکھانا بھی ضروری ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں دیکھو فلاں مارے گا، یہ تو کہتے ہیں کھانا کھا لو نہیں تو وہ آ جائے گا، ایسا آ جائے گا، بھالو آ جائے گا، تو شیر آ جائے گا، چیتا آ جائے گا، یہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اناج تم پھینک رہے ہو، اس کو ضائع کر رہے ہو، اللہ رب العالمین اس سے راضی نہیں ہوتا ہے، صحیح طریقے سے کھاؤ، اس طریقے سے شریعت نے کھانے کا حکم دیا ہے، یہ ہم کبھی نہیں کہتے۔ نہیں سو رہا ہے بچہ تو ہم کہتے ہیں سو جاؤ نہیں تو بھوت آ جائے گا، جنات آ جائے گا، شیطان آ جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے جی سو، نہیں تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اللہ رب العالمین نے رات کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو اس لیے بنایا، روشن بنایا تاکہ تم اس میں چلو پھرو، کھیلو کودو، کام کاج کرو۔ یعنی ایک بچے کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں پڑھو، اسکول جاؤ، مدرسہ جاؤ، یہ تعلیمات دینی چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں سو رہے ہوتے دیکھو بھوت آ جائے، پری آ جائے، فلاں آ جائے، تم کو اٹھا کے لے جائے گا، تو چور آ جائے گا، تو ڈاکو آ جائے گا۔
یہ کہہ کے ان کو نہیں ڈرانا چاہیے۔ یہ سب تربیت کے پہلو ہیں، سب تربیت کے پہلو ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ دیکھیے ایک چھوٹے بچے کو، اپنے چچا زاد بھائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وصیت کر رہے ہیں، کیسے نصیحت کر رہے ہیں، توحید کو ان کے دل میں کیسے راسخ کر رہے ہیں۔ دیکھیے احفظ اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک، اللہ رب العالمین کو تو اپنے پاس پائے گا۔ اور اللہ کو اپنے پاس پائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے بیان کیا اللہ رب العالمین کی معیت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک معیت خاصہ جو اللہ رب العالمین کے خاص اور نیک بندوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تخافا قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، تم دونوں خوف مت کھاؤ۔ فرعون کے دربار میں جب اللہ تعالیٰ بھیج رہا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو معلوم ہے ایک آدمی کو قتل کر کے آئے تھے، اور اس خوف سے وہاں سے نکل کے مدین گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہیں بھیج رہا تھا، اور فرعون جیسا ظالم و جابر اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے توحید بیان کرنی تھی، جو اتنا گھمنڈی تھا کہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا، تم میری ہی عبادت کرو، اس کے سامنے جا کر کے توحید بیان کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ڈھارس بندھا رہا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم الصلاۃ والسلام کو، یہ کہہ رہا ہے لا تخافا، کوئی خوف مت کرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہے وہ، کیا کرتا ہے، میں تم کو نجات دوں گا۔ اسی لیے جانتے ہیں جب فرعون بنی اسرائیل کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نکلے اور فرعون قریب آ گیا پکڑنے کے لیے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ سامنے دریا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ملامت کرنے لگے کہ اے موسیٰ تم کہاں پھنسا دیا ہم کو لا کر کے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، اس کا لشکر ہے پورا، تو برباد کر دیا تم نے جی ہم لوگوں کو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کلا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدی، میرے ساتھ میرا رب ہے جی، وہ ہدایت دے گا، کبھی ہم پکڑے نہیں جائیں گے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اور یہی چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العالمین دین کی تبلیغ کھل کے کیجئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العالمین لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور حفاظت کا یہ وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی ہے۔ اللہ حفاظت کرتا ہے اپنے بندوں کی، کیسے کیسے حفاظت کرتا ہے، کس کس طریقے سے حفاظت کیا، کوئی کہانی قصے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھو تو ننگی تلوار لیے لوگ باہر کھڑے ہیں دروازے کے باہر، پورا قوم، پوری بستی، پورا محلہ اکٹھا ہے کہ آج اس کو ختم کر دیں گے، ایک آدمی کو مارنے کے لیے۔ بہت اطمینان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اپنے گھر سے اور نکلے، ان کے سامنے سے نکل کر کے چلے گئے، ان کو خبر تک نہیں ہوئی۔ غار میں جا کر کے چھپے، غار کے دہانے کے اوپر جا کر کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی آدمی اگر اپنے پاؤں کی طرف، اپنے قدم کی طرف دیکھے گا تو ہم کو دیکھ لے گا، اپنے قدم کی طرف بھی دیکھے گا تو ہم کو دیکھ لے گا، پکڑ لے گا ہم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ما ظنک باثنین، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں، اللہ ثالثہما، جس کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے، کون اس کو بگاڑے گا؟ امت آج مایوسی کا شکار ہے اور پزمردگی کا شکار ہے، اور اسی طریقے سے دل چھوٹا ہو گیا ہے لوگوں کا۔ ایسے اس ماحول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے نہیں، اللہ کی حدود کی پاسداری کرنی پڑے گی، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرنی پڑے گی۔
ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی حدود کی پاسداری کرتے نہیں ہیں. چوری کریں ہم، سود کھائیں ہم، جھوٹ بولے ہم، غیبت کریں ہم، دنیا کی تمام برائیاں ہمارے پاس ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد بھی ہمارے پاس آ جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. پہلے ہم کو اللہ رب العالمین کے لیے ہونا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے. اور اللہ کی مدد بھی آتے آتے آتی ہے، یہ بھی جان لیجئے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آ گئی مدد، ایسا نہیں ہے. یاد کیجئے اس واقعے کو. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے. آئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب مدد آئے گی اللہ کی؟ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ ستا رہے ہیں ہم لوگوں کو. اس سمیہ کا کیا حال ہوا رضی اللہ عنہا. آل یاسر کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، عثمان غنی کو کیسے مارتے ہیں، حضرت بلال حبشی کا کیا معاملہ ہے. اب یہ سب نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کب اللہ کی مدد آئے گی؟ کیوں نہیں اللہ کی مدد آتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بس اتنا میں گھبرا گئے. تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جن لوگوں نے توحید کا دعویٰ کیا ہے، ان کے قوم والوں نے ان کو زمین میں گاڑ کر کے آرے سے چیر دیا، لوہے کی بڑی بڑی کنگھیوں سے، ان کے جسم سے کی ہڈیوں سے ان کے گوشت کو زندہ الگ کر دیا گیا، نوچ نوچ کر کے. تب بھی یہ معاملہ نہیں ہوا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی مدد قریب ہے، ثابت قدم رہو. غزوہ خندق اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں کیا معاملہ ہوا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے سارے معاملات کو بیان کرنے کے بعد، اور جب بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی، آدھے رات کو کفار و مشرکین کے ساتھ ہو گئے، مکہ سے جو لوگ آئے تھے، اور مدینہ کے اندر صرف عورتیں تھیں، کوئی مرد نہیں تھا، سارے کے سارے مرد خندق کے اوپر کھڑے تھے. اللہ نے کہا ہنالک ابتلی المؤمنون، سورہ احزاب کی آیت ہے. لوگوں یہی وہ مقام ہے، دیکھ لو یہی وہ مقام ہے جہاں ہم نے مومنوں کی آزمائش کی. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو برے طور پہ جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جھنجھوڑ دیا تو ان کی کیفیت اور ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک منٹ. جی ہاں، تو ان تمام احادیث کو ہم کو جاننا چاہیے، ان کو سننا چاہیے، اور ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں کہیں سے اور موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو ہمارے دین کے اندر، ہمارے نبی کے فرامین کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ بھرپور مواد موجود ہے، بھرپور مواد موجود ہے. کوئی ایکسٹرا کہیں سے ہم کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے قول کو، کسی کے معاملے کو، کسی کی حرکت کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بہترین چیز اور اللہ رب العالمین کے کلام سے بہترین چیز رہنمائی کے لیے اور ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العالمین کی معیت کی دو قسم ہے. ایک قسم تو معیت خاصہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا تھا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا
غار میں، ما ظنک باثنین، اے ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا، مت خوف، مت غم کرو، مت خوف کرو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے یہ۔ اللہ رب العالمین کی معیت، اللہ رب العالمین کی یہ نصرت، جس کو معیت خاصہ کہتے ہیں جی، یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، اس کی مدد ہے، اس کی تائید ہے، اس کی حفاظت ہے، اس کی اعانت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے خاص بندے اور اہل طاعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے مطیع اور فرما بردار لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے، صرف ان کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، کل ہم بتا چکے ہیں آپ کے سامنے کہ ان کے مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے بال بچوں کو، ان کے مال کو، ان کے آل و اولاد کو ضائع اور برباد ہونے سے بچاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں اس کی تفصیل آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خالی اللہ کے لیے توحید کا اقرار کر کے آدمی کو نیک بننے کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مدد کے لیے کافی ہے، اور کوئی ایکسٹرا کہیں دوسری طرف سے مدد کی انسان کو ضرورت نہیں ہے، یہ بات جاننی چاہیے۔ اب اس کے علاوہ آپ ان اور چیزوں کو دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے ہیں مکہ المکرمہ سے، سراقہ ابن مالک نے کس طرح سے آپ کا پیچھا کیا، اس کا گھوڑا کیسے زمین پہ جا کر کے دھس گیا، اور پھر وہ پکڑنے سے کیسا عاجز رہ گیا، یہ سب کیا ہے؟ کیسے اللہ رب العالمین حفاظت کرتا ہے اپنے بندوں کی، کس طرح سے حفاظت کرتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر آدمی بھروسہ رکھے۔ آپ کو ہم بتلائیں، ابھی یہ سب پڑھنے پڑھانے کی بات ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے، آنکھوں دیکھا معاملہ ہے یہ، آنکھوں دیکھا۔ بھائی زمزم کا وہ کنواں، زمزم کا جو کنواں ہے، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ چھوٹا بچہ ہے بیٹا، کچھ لوگوں نے کہا کہ 90 سال میں ہوا تھا، کسی نے 84 سال لکھا، کسی نے 92 سال لکھا۔ وہاں پہ دعا کرتے 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 حضرت ابراہیم کو ایک بیٹا نصیب ہوا۔ اللہ نے کہا کہ بیٹے کو بھی اور بیوی کو بھی لے جا کر کے چھوڑو، ایسا نہیں کہ بچہ بڑا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس وقت ماں بھی کمزور ہوتی ہے، اس کو بھی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بیٹے کو تو حفاظت کی، بچے کو تو حفاظت کی ضرورت ہی ہے۔ کہا لے جا کر کے چھوڑ دو، جا کر کے تھوڑا سا کھجور، تھوڑا سا پانی دیا، دیکھیے تو لے جا کر کے بیٹھا دیا حرم کے میدان میں۔ اس وقت کچھ نہیں تھا، اور بیٹھا کر کے واپس لوٹ کے جا رہے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ہاجر دوڑ کر کے آتی ہیں اور پیچھے سے دامن پکڑتی ہے، کہتی کہاں جا رہے ہو؟ چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ بے آب و گیا میدان میں چھوٹا بچہ ہے، ہم ہیں، کون حفاظت کرے گا؟ کھانا کہاں ہے؟ پانی کہاں ہے؟ کیسے سروائیو کریں گے؟ ایک انسان بھی تو نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی بھیڑیا ہی حملہ کر دے اگر تمہارے بچے کے اوپر، میں اکیلی جان، اکیلی خاتون کیسے اس کی حفاظت کروں گی؟ کہاں جا رہے ہو چھوڑ کر کے؟ کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں، خاموش ہیں۔ بار بار پوچھا، کوئی جواب نہیں ہے۔ کہا اللہ امرک بہذا، اللہ اکبر، دیکھیے تو، کہا کیا بخاری کی روایت، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے آپ کو؟ اللہ امرک بہذا، اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا نعم، ہاں بس۔ اب اس خاتون کے اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن کو دیکھیے، اس نے کہا اذن لا یضیعن اللہ، جاؤ خوشی خوشی جاؤ، اللہ تعالی ہم کو ضائع نہیں کرے گا، کبھی برباد نہیں کرے گا۔ ہے ایسا عقیدہ، ایسا مضبوط اور پختہ عقیدہ کوئی کہہ سکتا ہے اتنی گارنٹی کے ساتھ؟ پوری دنیا آج زمزم سے سیراب ہو رہی ہے، پی رہی ہے، خالی زمزم پینے وقت یہ خیال نہ رہے اس خاتون کو بھی یاد کیجئے جو خاتون سبب بنی ہے زمزم کی، اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ دانہ بھی پانی بھی، کھجور بھی ختم ہو گیا اور پانی بھی ختم ہو گیا، اور گرمی کے مارے حضرت ہاجر کی بھی حالت خراب ہو گئی، ان کا دودھ بھی خشک ہو گیا، بچہ الگ پیاس سے تڑپ رہا ہے، وہ خود الگ پیاس سے تڑپ رہی ہے، اور اماں ہاجرہ نے جو دوڑ لگائی ہے صفا اور مروہ کی، ان واقعات
को आप याद कीजिए तो, कभी दौड़ करके अकेली औरत बच्चे को छोड़ी हुई है, कभी दौड़ के बच्चे को देख रही हैं कि कोई बच्चे को तो नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, फिर सफा के ऊपर दौड़ कर चढ़ती हैं, ऊपर जाकर के वहां से देखती हैं कहीं पानी तो नजर नहीं आ रहा है, फिर सफा से नीचे उतर करके फिर मरवा की तरफ भागती हैं। जो लोग आज सही करते हैं उसको समझ में आता होगा, उनको समझ में आता होगा कि सही करना कैसा अमल है। आज प्लेन है, जमीन बना है, एसी लगा हुआ है, उसमें आदमी थक करके चूर हो जाता है। क्या आलम और हालत रही होगी। यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से परेशान थी। बेतहाशा दौड़ लगाती हैं, कभी इधर जाती हैं, कभी उधर जाती हैं, कभी बच्चे को देखती हैं, कोई मामला नहीं, लेकिन अल्लाह के ऊपर उम्मीद थी, तवक्कुल था, भरोसा था, अल्लाह की नेक बंदी थी। अल्लाह ताला ने उनको तन्हा और अकेले नहीं छोड़ा। हजरत जिब्रील अमीन गए, अब पर मारा, और एक रिवायत है कि एड़ी मारी, और जमजम का पानी चश्मा वहां से फूट पड़ा चश्मा। और अम्मा हाजरा हाजर दौड़ करके आती हैं और उस पानी को घेरती हैं, रोकती हैं, कहती हैं जम 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 जम, ठहरो, रुको, कहां भागे जा रहे हो, हम पानी के मोहताज हैं और तुम भागे चले जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला रहम करे अम्मा हाजर के ऊपर कि अगर वो पानी न रोकती तो जमजम का ये चश्मा पूरी दुनिया में बहता और लोग उससे सैराब होते। लेकिन इसमें भी अल्लाह की मसलहत है भाई। अगर पूरे हर घर में जमजम बहता तो फिर मक्का जाने की अहमियत क्या रहती, और उस गैलन की क्या अहमियत रहती जो हाजी या उम्रा करने वाला वहां से लेकर के आता है, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। हम बताने का ये मतलब है कि अगर आदमी बेयारो मददगार ही क्यों ना हो, जाहिरी असबाब से खाली क्यों ना हो, अगर अल्लाह ताला उसकी मदद करना चाहे तो अल्लाह को किसी सबब की जरूरत नहीं है। और मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तेफाक है, गौर कीजिएगा, तकरीबन 5000 साल पहले का ये वाकया है। जो वाकया हुआ है 5000 साल पहले का, जमजम के जारी होने का, और कभी भी वो कुआं खुश्क नहीं हुआ। अब्दुल मुत्तलिब के दुश्मनों ने कुछ ऐसे ही कूड़ा करकट डाल करके उसको बंद कर दिया था। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आया कि ये जगह फलां जगह पर कुआं है, इसको खोदो, और उन्होंने खोदा और सफाई की, और उसके बाद से वो कुआं जारी है और आज तक जारी है। 1309 में मलिक खालिद रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में उसमें नया मोटर पंप वगैरह डाला गया, और 1 सेकंड में तकरीबन 900 लीटर पानी जमजम का खींचा जाता है और निकाला जाता है। उसको पानी जितना है उतना ही है, न उसमें कभी कमी हुआ न कभी ज्यादती हुआ। और हमारा आपका ईमान है, यकीन है कि पूरी दुनिया में वो पानी पहुंचा दिया जाए तब भी उसमें कोई कमी वाकई नहीं होगी। ऐसे ही है, सब सिर्फ कहानी की बात है, किस्से की बात है भाई। अमली जिंदगी में हम लोग ये सब देख रहे हैं, हमको मायूस होने की क्या जरूरत है? हम क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस होंगे? लेकिन हाँ, शर्त है कि हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पे अमल करने होंगे। हम मनमानी जिंदगी जिएंगे और चाहेंगे कि अल्लाह की मदद आ जाए, नमाजों को तर्क करेंगे, उसके वाजिबात से गफलत बरतेंगे, उसके फराइज को छोड़ेंगे, सूद खाएंगे, गलत कारोबार करेंगे, गीबत, चुगली, कीना, कपट, बुग़्ज़, हसद, अदावत, नफरत आपस में करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाएंगे, अपने घर बार, शादी ब्याह, चाल चलन, रहन सहन अपनी जिंदगी के मुताबिक करेंगे, शरीयत को पशे पुश्त डाल देंगे, कुरान की आयतों को तर्क कर देंगे, अहादीस रसूल का इल्म सीखना बंद कर देंगे, दीन को हल्का और कमतर समझेंगे, अपनी अक्ल के बुनियाद पर दीन को समझेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के मुकाबले में बिदातों के ऊपर अमल करना अच्छा समझेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आएगी? कभी मदद नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के ऊपर अमल करने की वजह से, सब्र करने की वजह से। जब दीन के ऊपर आदमी अमल पैरा होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आती है। और कैसे मदद आती है, किस तरह से मदद आती है, 1-2 वाकया है अगर इस पर आपको बताया जाए, 1-2 वाकया है इस सिलसिले में। एक वाकया और याद आया बर वक्त, तो बता करके बात को खत्म करते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेटे की जुदाई हो गई, छोटे बच्चे थे हजरत यूसुफ,
جدا ہو گئے. وہی کنعان میں اسی بستی میں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا. اللہ کو آزمائش مطلوب تھی حضرت یعقوب کی، کوئی خبر نہیں آئی، کوئی خبر نہیں آئی. کنویں میں تھے، حضرت نبی ہونے کے باوجود حضرت یعقوب کو پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا کہاں گرا ہوا ہے. ڈھونڈتے رہے، پتہ کرتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، یہ کرتے رہے، کوئی خبر نہیں پڑا، پتہ نہیں چلا. آپ سب جانتے ہیں کنویں سے نکالے گئے، مصر کے بازار میں فروخت کیے گئے. عزیز مصر نے خریدا، وہاں رکھ کے پالا پوسا، کس طرح سے آزمائش میں پڑے، اور پھر جیل کے سلاخوں کے پیچھے گئے. اس کے بعد عزیز مصر بن گئے، خزانوں کے مالک ہو گئے، سب کچھ ہو گئے. والد صاحب کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے، والد صاحب کو پتہ نہیں. بھائی لوگ گئے، بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا اپنے پاس. اور جب یہ دوسرا بیٹا بھی پکڑا گیا بنیامین، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ مزید لبریز ہو گیا. حضرت یوسف کے جدائی میں رو رو کر کے آنکھوں کی یہ کالی پتلیاں بھی سفید کر لی تھی انہوں نے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن مجید کہتا غم کے مارے ان کے دونوں آنکھیں سفید ہو گئے تھے، بینائی ان کی چلی گئی تھی. اور جب بنیامین بھی پکڑا گیا تو مایوس نہیں ہوئے. وہ کیا کہا انہوں نے؟ کہا یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹے جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جاؤ جاؤ، ڈھونڈو ڈھونڈو، تلاشو. جاؤ ڈھونڈو تو، تلاشو تو. اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہو؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوا کرتے ہیں. تم مسلمان کیوں مایوس ہوتے ہو اللہ رب العالمین کی رحمت سے؟ اور اس کے بعد جب مصر سے حضرت یوسف نے اپنا قمیص اتارا، قمیص اتاری انہوں نے، اور اتارنے کے بعد بھائیوں کو دیا اور کہا کہ اذهب بقمیصی ھذا فالقه علی وجه ابی یاتی بصیرا، جاؤ میرے ابا کے چہرے کے اوپر اس قمیص کو اور کرتے کو ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. فلما ان جاء البشیر والقاه علی وجهه، کہا قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے کہ جیسے وہاں سے قافلہ چلا، ولما فصلت العیر قال ابوہم، قافلہ ابھی وہاں مصر سے نکلا تھا، اور یہاں بیت المقدس شام کے علاقے میں والد محترم کو حضرت یعقوب کو خوشبو آنے لگی حضرت یوسف کی. کہا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، لوگو اگر تم مجھے پاگل نہ کہو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میرا بیٹا ضرور زندہ ہے، ضرور زندہ ہے. دیکھیے تو کیسے اللہ رب العالمین معاملہ کرتا ہے، اور کس طرح سے اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے. لیکن آدمی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ہو جائے. فرعون بچوں کو قتل کیا کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو آپ اٹھا کر کے دیکھیے. ان کی ماں کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو کشتی میں بہا دو، صندوق میں رکھ کر کے بہا دو، دریا برد کر دو، دریا کے حوالے کر دو. کر دیا انہوں نے. فرعون نے نکال کر کے دربار میں پالا، اور جو دودھ پلانے والی عورتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وحرمنا علیہ المراضع. اللہ کی تدبیر دیکھیے تو کیسے ہوتی ہے. کسی عورت کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا، انکار کر دیا. بہن سامنے آ کر کے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی تھی. کہا کہ ایک عورت کو میں جانتی ہوں، اس کو بلا کر کے لا دوں، ہو سکتا ہے وہ چپ کرا دے گی بچے کو. کہا جاؤ جاؤ جاؤ، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، بلا کر کے لاؤ. گئی اپنی ماں کو بلا کر کے لانے کے لیے. ماں آئی، دودھ پلایا، بچہ چپ ہو گیا. فرعون نے کہا تم محل میں رہو. کہا نہیں ہم محل میں نہیں رہ سکتے، ہم بال بچے دار ہیں، ہمارے گھر میں کام ہے. تو کہا ایک کام کرو، اس بچے کو لے جاؤ اور شاہی خزانے سے ہم تم کو تنخواہ دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تدبیر دیکھیے. موسیٰ کی ماں کو صرف موسیٰ ہی نہیں دیا، بلکہ اس کی پرورش و پرداخت کے اوپر فرعون کے دربار سے تنخواہ بھی مقرر کروا دیا کہ اس کی پرورش و پرداخت میں کوئی کمی بھی نہیں ہونی چاہیے. یعنی وہ خود اپنے بچے کو بھی دودھ پلاتی تھی اور اس کی تنخواہ بھی لیتی تھی، وہ بھی فرعون سے لیتی تھی. یہ سب پڑھنے آدمی جب جانے گا تب تو اللہ رب العالمین کے اوپر اس کا ایمان مضبوط ہوگا. ہم کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہم لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر تو ہم پڑھتے ہیں،
لیکن اس کے معانی سے ہم سب کے سب غافل ہیں. ہم لوگوں کے دل کے اندر اس کے مفہوم اور اس کے معانی کو جس طرح سے بیٹھنا چاہیے وہ نہیں بیٹھا ہوا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں. تھوڑی سی مصیبت، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی پریشانی جب آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. اللہ رب العالمین کے فرامین کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہماری مدد کے لیے کافی ہوگا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کی تو حفاظت کر، اللہ کی حدود کی پاسداری کر، اللہ کو تو اپنے پاس پائے گا. اللہ کو اپنے پاس پائے گا. حدیث باقی ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ کے درس میں اس کی تشریح آپ کے سامنے کی جائے گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کریں، سیئات سے درگزر فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. آواز بہت کم آ رہی ہے. شیخ، آپ نے اپنے دوران درس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حفاظت فرماتا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آئی، لیکن وفات کے بعد کیسے حفاظت فرماتا ہے یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیسے حفاظت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قبر کو سجدہ گاہ ہونے سے بچا لیا، یہ حفاظت فرمایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے مسجد میں ہونے کے باوجود بھی وہ ٹرنگل ہے، اور لوگ جو جاتے ہیں نا جالیوں سے جھانکتے ہیں تو جالی کے بعد قبر نہیں ہے، جالی کے بعد 2 دیوار ہے، اس کے بعد جا کر کے قبر ہے. تو جالی کو آپ اگر ملائیں گے تو 3 دیوار ہوگی. یعنی کوئی آدمی جو جالی کے پاس کھڑا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے 3 دیوار دور ہے، 3 دیوار دور ہے. اسی کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے فَأَجَابَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ دُعَاءَهُ. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے دعا کو سن لیا. وَأَحَاطَتْ بِثَلَاثَةِ جُدْرَانِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو 3 دیواروں سے محفوظ کر دیا، 3 دیواروں سے محفوظ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبد. شیخ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی والدہ کو الہام بھی ہوا تھا، تو یہ واقعہ کیا صحیح ہے؟ کیا ہے اس کے بارے میں؟ کیا ہوا تھا؟ الہام. ہاں تو کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ الہام کیا ہوتی ہے اور کیا ہے یہ چیز؟ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا تھا. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، چونکہ وہ یعنی عورت خاتون تھی، اور خاتون نبی نہیں ہے نا، عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے بچے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس کا معاملہ یہ کرو، اس کو حوالے کر دو. تو کیا آج بھی کوئی نیک لوگوں کے ساتھ میں ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں یہ سوال ہے. نیک لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے دین ثابت نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے؟ کوئی آدمی آج اٹھ کر کے آئے اور یہ کہے کہ مجھے الہام ہے. کیا الہام ہے بھائی بتاؤ؟ تو کہا نماز 5 وقت کے بجائے 3 ہی وقت پڑھنی ہے. تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس بات کو نہیں مانیں گے. نہیں مانیں گے. تو اچھا اس سے دین ثابت نہیں ہوتا ہے، خواب سے کوئی دین ثابت نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی چیزوں سے دین ثابت نہیں ہوتا. رہی بات آپ اگر نیک بندے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو الہام ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپنے پاس رکھیے، اس کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آدمی اس بات کا ڈھنڈورا نہیں نہ پیٹے گا کہ ہم ولی ہیں، اور اس سے دین کی کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی، کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی.
اگر وہ باتیں بتا رہا ہے جو دین میں ثابت ہے تو اس کی باتوں کو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس پہلے ہی سے قرآن اور حدیث موجود ہے. اور اگر وہ بات وہ بتا رہا ہے جو دین میں نہیں ہے تب بھی اس کے بات کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا تو اس کو بتانے کی کیا فائدہ؟ تب رہا کہ اس آڑ میں لوگ بہت ساری چیزوں کو صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کرتے ہیں. اس کا مین جو باٹم لائن ہے وہ یہی سمجھنے کا ہے کہ اس سے دین ثابت نہیں ہوتا، دین کا کوئی ایک مسئلہ ثابت نہیں ہوتا اس سے. یہ سب کبھی کبھی خبریں آتے رہتی ہیں، آج کل کے زمانے میں تو کچھ کم آ رہی ہیں لیکن بہت آتی ہیں خبریں. فلاں جگہ ایک بچہ پیدا ہوا، قیامت قائم ہونے والی ہے، قرآن مجید میں بال نکلے گا، یہ ہے فلاں ہے چلاں، اس طرح کہا کہ وہ مر گیا. تو اب سارے لوگ جمعہ کے دن قرآن مجید کھول کر کے دیکھتا ہے، جو اس کو نہیں پھیلائے گا، اس پمپلیٹ کو جو پھیلائے گا اس کو کاروبار میں ترقی ہوگی، اور فلاں نہیں پھیلایا تو اس کا بیٹا مر گیا، والعیاذ باللہ. اس طرح کی چیزیں آتے رہتی ہیں، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. حسبنا کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے بس. ٹھیک ہے، بہت وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر کل کے درس میں مزید باتوں کی وضاحت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.